سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر کی یہ صورت ہے۔ اس سے پہلے 30 صورتیں گزر چکی اور یہ 31 نمبر کی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت پاک 57 نمبر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ صافات 56 نمبر پہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ سبا 58 نمبر پر اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے ان کی ترتیب ہے۔ اور سورہ لقمان مکی صورت ہے، مراد اس سے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور سورہ لقمان کے 748 حروف ہیں، الفاظ ہیں، 748 الفاظ ہیں، اور 2110 سورہ لقمان کے حروف ہیں، اور اس کی 34 آیات مبارکہ ہیں اور 4 اس کے رکوع ہیں۔ سورہ لقمان کا نام لقمان کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، دوسرے رکوع کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں ان کا بیان فرمایا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ دوسرے رکوع میں لقمان کا تذکرہ ہوا، اسی بنا پر اس سورت کا نام بھی لقمان رکھا گیا۔ اور حضرت لقمان یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، اس زمانے کے ہیں۔ ان کا زمانہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور صحیح قول کے مطابق حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ مومن متقی اور نیک آدمی ہیں، یہ نبی نہیں تھے۔ اکثر مفسرین نے صحیح قول یہی لکھا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نبی تھے۔ بہرحال صحیح قول یہی ہے، جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ مومن اور متقی اور نیک آدمی تھے، اور یہ حبشی النسل تھے۔ باقی انشاءاللہ ان کا تعارف دوسرے رکوع میں عرض کروں گا۔ اور بالکل ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور صحیح قول کے مطابق اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی رب ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ سے پہلے سورہ لقمان کا خلاصہ اور تعارف سماعت فرما لیجئے۔ یہ سورت پاک مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کی مخالفت اپنے شباب پر تھی۔ آقا علیہ السلام پہ جب ظلم و ستم کا دور تھا صحابہ پر، یہ اس دور کی صورت مبارکہ ہے، اور کفار اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر کوشش کر رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور چونکہ قرآن کریم کا انداز بڑا پر اثر تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے مکہ کے مشرکین میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو لوگوں کو قرآن کریم سننے کے بجائے دوسرے کاموں پر لگا دیتے تھے۔ ایرانیوں کے قصے، کہانیاں، واقعات، اور ایرانیوں کے دلیروں کے اور ان کے پہلوانوں کے قصوں پہ نظر بن حارث ایک آدمی تھا، وہ یوں جیسے آج کل ناول تقسیم کیے جاتے ہیں، ڈائجسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور قرآن سے ہٹانے کے لیے وہ ایسے کام کرتا تھا، اور شعر و شاعری میں الجھا دیتے تھے، اس وجہ سے کہ تم قرآن کو نہ سنو، اس لیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جب قرآن سنتے تھے تو اس قرآن کا اپنا ہی مزہ ہو، اس لیے وہ اسلام کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ اور ان لوگوں کی ساری کوشش یہی تھی کہ لوگ قرآن نہ سنیں، ان کو قصے کہانیوں پر لگا دیا، شعر و شاعری میں الجھا دیا، گیت اور گانوں پہ لگا دیا، یہاں تک کہ نضر بن حارث آدمی جو تھا یہ تو ایران سے لونڈیاں لے کے آیا جن کی آواز خوبصورت، یہ ان کو ان میں الجھائے رکھتا تھا۔
کہ تم یہ سنو قرآن نہ سنو۔ تو اس صورت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ حضرت لقمان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ لقمان جیسے دانشور جن کی حکمت کا مشرک بھی لوح مانتے تھے اور وہ بھی ان کو مانتے تھے مکہ کے مشرک، تو اس میں فرمایا گیا کہ دیکھو حضرت لقمان تو توحید کے قائل تھے اور اہل عرب چونکہ انہیں بھی مانتے تھے، تو فرمایا کہ دیکھو لقمان نے شرک کو تو ظلم عظیم کہا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میرا بچہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے یہ شرک اللہ کی توحید میں۔ تو اس لیے اے مکہ کے مشرکو، تم جب لقمان کو مانتے ہو تو لقمان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو شرک کے بڑے خلاف تھا اور تم سارے شرک کرنے لگ گئے ہو۔ اور اسی طرح اس صورت پاک میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا بھی بیان ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس کے علاوہ اس صورت پاک میں توحید کے اللہ نے دلائل بیان کیے اور آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ یہ مختصراً اس صورت پاک کا خلاصہ اور تعارف تھا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔